اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج جو قصہ ہے وہ یہ ہے جو شروع ہوگا کہ جب بدی جمال کی حالت دیکھی ہے میرا فروزہ نے، اس کی دادی نے، تو اس نے ساری حالات بھانپ لیے اور اس کو یہی سمجھ آئی کہ اب اگر ہم نے سیف الملوک کی حمایت نہ کی، اس کو لینے نہ گئے تو ہم زندگی ساری پچھتائیں گے۔ وہ بیچارہ ہمارے لیے آیا تھا اور کل زمین دیو سے لے کے چلے گئے، وہ ظاہر ہے کچھ سزا دیں گے، ان کو دشمنی تھی۔ تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ قصہ لفظوں کا ہیر پھیر نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک کیفیت ہے، اس کیفیت میں پوری ایک نصیحت ہے۔ یہ قصہ سفر العشق یعنی سیف الملوک و بدی جمال پری، یہ ایک مکمل نصیحت کا قصہ ہے۔ ہر جگہ اس کی ہر ترتیب سے سمجھایا گیا انسان کو۔ تمام قسم کے جو رشتے ہیں، تمام قسم کے جو عہدے ہیں، تمام قسم کے جو دنیاوی کاروبار ہیں، یہ ان سے بھرپور ہے اور سمجھنے والے کے لیے نصیحت ہے سراسر۔ تو یہ جو باتیں سنی ہیں بدی جمال پری کی پچھلے سبق میں کل جو پڑھی تھی، تو وہ سن کے جو میر افروز کی کیفیت تھی اس کی دادی کی، وہ آج میاں صاحب بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میر افروزے دے دل اندر درد لمبا بلیا، صبر قرار آرام تحمل ککھاں وانگر جلیا۔ بدی جمال کی باتیں سن کے جو میر افروز تھی دادی اس کے اندر اتنا درد اور لمبا اور درد کی آگ جلی کہ صبر قرار آرام تحمل، جو صبر اور قرار اور آرام اور تحمل تھا، ککھاں وانگر جلیا۔ اس کی آگ میں یہ سارے صبر قرار اور تحمل جیسے آگ کے اندر ککھ اور تنکے جلتے ہیں، یہ ایسے جلا ہے۔ شاہ پالے نو آکڑ لگی اے سرتاج جنہ دے، پریاں دیو تیرے سب چاکر، در تو سیس نہ چاندے۔ کہتی ہے شاہ پال اپنے بیٹے کو مخاطب کرتی ہے، شاہ پال اس کو کہتی ہے کہ اے سرتاج جنہ دے، اے جنوں کے بادشاہ، پریوں دیو تیرے سب چاکر، در تو سیس نہ چاندے۔ پریوں اور دیو ہیں، سب تیرے چاکر ہیں، سب تیرے نوکر ہیں، وہ تیرے در سے سر کو نہیں اٹھاتے، تیرے در پہ جھکے ہوئے ہیں سارے۔ شان تیرا رب اچا کیتا، تو سلطان ملک دا، پریوں دیو سجن تے دشمن، در تیرے جھکدا۔ شان تیرا رب اچا کیتا، تو سلطان ملک دا، اللہ تعالیٰ نے تیرا شان بڑھایا ہے اور تمہیں ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ پریاں دیو سجن تے دشمن، در تیرے آ جھکتا۔ تمام پریاں دیو اور سجن دشمن تیرے گھر پہ آگے جھکتے ہیں، در تیرے آ جھکتا۔ شوکت عزت دولت تیری ایسی رب ودائی، تو سلیمان نبی تھی پچوں ہویوں اس دی جائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی دولت، شوکت، شان، عزت دی ہے، تمہارا اتنا بڑھائی ہے عزت کہ تو سلیمان نبی دی پچھوں ہویوں اس دی جائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو جنوں پریوں کے بادشاہ تھے، تو اس کی جگہ تم نے سنبھالی ہے۔ شرف اقبال تیرے دا تارا ہے ہمیش چمکدا، کوئی عظیمت پیش نہ آوے رہے مراداں تکدا۔ اپنے بیٹے کو کہتی ہے، دعا دیتی ہے کہ تیرے شرف اور اقبال دستارہ ہمیشہ چمکتا رہے، تو ہمیشہ باعزت اور محترم رہے، کوئی عظیمت پیش نہ آوے رہے مراداں تکدا، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ ہو اور ہمیشہ تم مرادیں پاتا رہے۔ ہن کچھ ساہت الٹی ڈٹھی، نما پیاس دارا، پٹھا پھر زمانہ پھریا، کرن لگا کوئی کارا۔ کہتی ہے ابھی جو حالات ہیں، ابھی جو تمہارا ابھی اس گھڑی میں الٹا کام چل پڑا ہے، تمہارا ستارہ کمزور ہو گیا، نما پیاس ستارہ، تمہارے ستارے میں کمزوری آ گئی ہے۔ پٹھا پھر زمانہ پھریا، کرن لگا کوئی کارا۔ زمانے کا جو پٹھا اس نے چال چلی ہے، یہ کوئی نہ کوئی کارا کرے گا، کوئی نہ کوئی عجیب کام کرے گا، کوئی نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ متھے وٹ تیرے پر پایوس میرو خالی ہو کے، متھے وٹ تیرے پر پایوس میرو خالی ہو کے، داڑھی پگ تیرے ول تکدا، دشمن مثل کھلو کے۔ اور جو تیرا دشمن ہے اس نے تیرے کو تو دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالی ہیں اور وہ مہر سے خالی ہو گیا تیرے لیے،
اور داڑھی پگ تیرے ول تک دا دشمن مثل کھلوگے. اور تمہاری جو داڑھی ہے، داڑھی اور جو پگ ہے، جو پگڑی ہے، یہ عزت کی علامت ہے، اور تمہاری عزت کی طرف دشمن کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے. تمہیں خطرہ ہے اپنی عزت اور ناموس کا. بارہ ایک قضیہ بنیا جس تی پت نہ ریسی، بدنامی تے خجل خواری خلقت بریاں کیسی. تمہارے پہ ایک بہت مشکل قضیہ آ گیا ہے، مقام پڑ گیا ہے جس سے تمہاری عزت کو خطرہ ہے. بدنامی تے خجل خواری خلقت بریاں کیسی. تو اس میں تمہارا ڈر ہے کہ تم بدنام ہوگے، خجل خوار ہوگے، خلقت تمہیں برا کہے گی کہ تم نے یہ کیا بدنامی اور جو خجل خواری اپنے سر لے لی ہے. ناری منہ انگاری جیا ہو سی کالا کولا، کر کچھ جتن بچن دا بیٹا دئی پناہ مولا. کہتے ہیں یہ جو ناری منہ انگاری جیسا، یہ جو تیرا ناری منہ ہے انگاری جیسا جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، ہو سی کالا کولا، یہ تیرا منہ کالا ہو جائے گا، کولے کی طرح کالا ہو جائے گا. کر کچھ جتن بچن دا بیٹا دئی پناہ مولا. تو میرے بیٹے ابھی کوئی جتن کر، کوئی ایسا کام کر کہ اس سے بچ جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے. جگ دی شہرت تے منہ کالک شالا پیش نہ آوے، بے غیرت نہ مرداں اندر نہ کوئی ناواں لاوے. اے میرے بیٹے میری دعا ہے کہ کبھی شرمندہ و خوار نہ ہوئے. جگ دی شہرت تے منہ کالک شالا پیش نہ آوے، یہ جو تمہارے جگ میں بدنامی اور تمہارے منہ پہ کالک شالا ایسا نہ ہو، تمہارے پیش نہ آوے. بے غیرت نہ مرداں اندر نہ کوئی ناواں لاوے، اور تمہیں کوئی بے غیرت اور نہ مرد نہ کہے، ایسا نام تمہارا نہ کوئی لے. کبھی شرمندہ خوار نہ ہوئیں، رب سچے دے در تھی، نہ انائی نام درائیں، ڈر کھاں روز اشر تھی. کبھی تم شرمندہ و خوار نہ ہو اللہ سچے کے در میں، اللہ سچے کے گھر میں، نہ ہی نام درائیں، ڈر کھاں روز اشر تھی. تم اپنا نام برائی میں مت لکھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے حشر کے روز کی طرح ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو اس ڈر سے کہ تمہارا نام بدنام نہ ہو جائے اور حشر کے روز تمہیں اس کا حساب نہ دینا پڑے. بادشاہ نو پوچھ ہوئے گی مظلوماں دے حالوں، کیسی رب وڈیایا تینوں دے عزت اقبالوں. جو بادشاہ ہیں، بادشاہ وقت ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ مظلوماں دے حالوں. بادشاہانوں پوچھ ہوئے گی مظلوماں دے حالوں، بادشاہوں سے پوچھا جائے گا جو مظلوم ہے تمہارے ملک میں، ان کے حال کا تم نے کیا کیا. کیسی رب وڈے آیا تینوں دے عزت اقبالوں. رب کہے گا کہ میں نے تمہیں عزت اور اقبال دے کے سب سے بڑا کیا تھا. تو ڈاڈا اے لسے کیتے تیرا شان ودایا، کیوں تو عدل انصاف نہ کیتا باطل حق رلایا. اللہ تعالیٰ کہے گا بادشاہ وقت ہے کہ تم کو میں نے زور دیا، تو ڈاڈا اے لسے کیتے تیرا شان ودایا، تو سب سے تمہیں طاقت دی اور یہ تمہارے آگے کم طاقت والے تھے، تیرا شان میں نے بڑا کیا، کیوں تو عدل انصاف نہ کیتا باطل حق رلایا. اور تم نے کیوں عدل اور انصاف نہ کیا اپنی رائے سے اور اپنے حق کو نہ حق استعمال کیا ہے. ظالم دادو تو زور نہ بنیا، 10 سزا کہر دی، لسے دا پرالا چھڑے ہوئی کر کے عجب نہ مردی. تم نے ظالم جو تھا اس کے زور نہیں توڑا، اس کے ظلم کو ختم نہیں کیا، اس کو قہر کی سزا نہیں دی. لسے دا پرالا چھڑی ہوئی کر کے عجب نہ مردی. وہ جو کمزور تھے، جو لسے تھے، اس کا تم نے پرالا نہیں کیا، اس کا تم نے حمایت نہیں کی، اس کا تم نے برم نہیں رکھا، چھڑی ہوئی کر کے عجب نہ مردی. لسے دا پر اگر تم نہیں اپرالا کرو گے، اس کے ساتھ نہیں دو گے، تو یہ تمہاری نامردی میں گنا جائے گا. نفس کتے دیاں ایشا اندر غافل رہے ہونے آئیوں، مظلوماں دی خبر نہ لیو ہلیو نہ جائیوں. تم اپنے نفس کتا جو نفس تمہارا ہے اس میں تم ایشوں عشرت میں پڑ گئے ہو، غافل رہے ہونے ہو، تم غفلت تم نے برتی ہے، نہ آئیوں انصاف میں تم نے غفل برتی ہے اور اپنے کتے نفس کے اندر وہ تم پہ غالب رہا ہے. مظلوماں دی خبر نہ لیا ہلیو نہ جائیوں. اور جو تمہارے ملک میں تمہاری رعایا میں مظلوم تھے ان کی تم نے خبر نہیں لی اور اسی جگہ بیٹھے رہو، بادشاہی کرتے رہو. ایسے کارن سونپی تینوں چوکیداری جگ دی، چور خنامی مارن داڑے موڑے نہ واہ لگ دی. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے یہ بادشاہی
اور لوگوں کی چوکداری، پورے جگ کی چوکداری تم نے رب نے بخشی ہے کہ چور خنامی مارن تاڑے ہوڑی نہ ہوا لگ دی، اور چور خنامی جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، ظلم و جبر کر رہے ہیں، تم ان کو نہیں روک سکتے، حالانکہ تم ایسا کر سکتے ہو، تمہیں ایسی طاقت ہے کہ تم ان کو روک سکو۔ ایڑوں گرگ نہ موڑے راکھی بلی ایالی سکدی، اس مہم منہ ڈریوں بندیا کٹ مہم نہ رکھ دی۔ اگر جو ایڑوں گرگ نہ موڑے راکھی بلی ایالی سکدی، جو اجن میں جو جس کی رکھوالی کر رہا ہے کتا، وہ اگر نہ موڑے اس کو، جو بھیڑیا آیا ہے اس کی بھیڑوں کو کھانے کے لیے، تو اس کی کیا رکھوالی ہے؟ اس مہم منہ ڈریوں بندیا کٹ مہم نہ رکھ دی، اور تم اس مشکل کام سے ڈر گئے ہو، اور اس مہم میں تم نہیں جا رہے ہو، جو تمہیں کام کرنا چاہیے اس سے تم کترا رہے ہو، وہ نہیں کر رہے ہو۔ راج تیرے وچ دھاڑا ہویا ایڈا نرس نہ پچسی، جے تد اے عدالت ڈبی راج تیرا قد بچسی۔ تیری حکومت میں ایک بہت ظلم ہو گیا ہے، اتنا بڑا ظلم تم نہیں بچا سکو گے، جے تد اے عدالت ڈبی راج تیرا قد بچسی۔ اگر تم نے اس کو عدالت نہ کی، تم نے انصاف نہ کیا، تو تمہارا جو راج ہے، تمہاری جو حکومت ہے، وہ کبھی نہیں چل سکتی۔ شاہ پالے فرمایا مائے دے بیان شتابی، کیسا کوئی فساد کو واللہ لگا کرن خرابی۔ شاہ پالا اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے بتاؤ کیا ہو گیا ہے، کیسا کوئی فساد کو واللہ، کیا کوئی برا فساد ہونے لگا ہے جس سے یہ خرابی تمہیں نظر آ رہی ہے۔ رتو رت ہوئی تو ایسی عیب ڈٹھوئی کیڑا، کراں تو دارک جے تو دسے ظلم کریندا جیڑا۔ کہتے ہیں رتو رت ہوئی تو ایسی، تم نے اتنا خونی تمہارا چہرہ ہو گیا ہے، کیا ایسی عجیب تم نے چیز دیکھ لی ہے، کراں تو دارک جے تو دسے ظلم کریندا کیڑا، میں اس کو روکوں گا اگر تم مجھے بتائے گی کون ظلم کر رہا ہے یہاں، کیا کون ایسا ہے جو ظلم کر سکے میرے ہوتے۔ میں افروز کیا شاہ پالے فیض تیرا ہر ایک تے، سہ ملوک شہزادہ دوروں آیا ساڑی سکھتے۔ اب وہ اپنے مطلب تروائی میں افروزہ کہتی ہے اے شاہ پالے تیرا جو فیض ہے، تیری جو بخشش ہے، وہ ہر کسی پہ ہے۔ سہ ملوک شہزادہ دوروں آیا ساڑی سکھتے، جو سہ ملوک شہزادہ تھا وہ بہت دور سے آیا ہماری سکھ پہ ہمیں ملنے کے لیے، ہماری حمایت کے لیے آیا۔ صرف تو دی سن بیٹھوں ساری صدق محبت پکی، ایک سلام تو ساڑے کارن سے اس سختی تک کی۔ تم اپنی اس کی ساری صفتیں اس نہ سن بیٹھے ہو، اس کے پیار محبت کی سچائی تم سن بیٹھے ہو، وہ صرف تمہارا ایک سلام لینے کے لیے وہ اتنی مشکلیں اس نے اٹھائی ہیں۔ غم علم بتیرے جلیوس فضل کرم دیا سے، کرم ہویا تھا پوتا ثابت باغ ارم دے پاسے۔ اس نے بہت غم علم اور مصیبتیں دیکھی ہیں، برداشت کی ہیں، اللہ کے فضل اور کرم کے آس پہ کرم ہویا تھا پوتا ثابت باغ ارم دے پاسے، اللہ کا اس پہ خصوصی کرم ہوا، تب وہ باغ ارم کے پاسے، تب وہ تمہاری طرف آ کے پہنچا ہے۔ نہ اس اجے سلام تیرے دی ہوئی شہادت حاصل، نہ وہ درشن دیکھ تو ساڈا ہویا حضوری واصل۔ نہ وہ تمہارے جو سلام کرنے کی شہادت پا سکا ہے، اور نہ وہ تمہارا درشن لے سکا ہے، اور تمہاری حضوری واصل نہیں ہو سکی اسے جس کی مراد کے لیے وہ آیا تھا۔ آس مراد نہ پنی اس دی، ہویا آزاد نہ دردوں، ہو برباد گئی سب کی تھی یاد کرے اس مردوں۔ اس کی جو تمام آس اور امیدیں تھیں وہ نہیں پوری ہو سکیں، اور دردوں سے آزاد نہیں ہو سکا، ہو برباد گئی سب کی تھی یاد کرے اس مردوں۔ اس کی تمام کی تھی کتری جو ہے، اس نے تمام جو مصیبتیں اٹھائی تھیں وہ برباد ہو گئی۔ تم اس کی طرف دھیان دو، اس سچے مرد کی طرف دھیان دو۔ موتی کھڑیا چاہ بیچارہ آیا ہاتھ غنیمہ، تد بن کون کرے اس پیچھے بھاؤ پا مہیمہ۔ کہتی ہے وہ جو موتی ہم نے کھڑایا ہے وہ بیچارہ، وہ ہاتھ غنیمہ، وہ ظالموں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تد بن کون کرے اس پیچھے بھاؤ پا مہیمہ، اور تیرے بغیر اس کا کون ہے اپرالا کرنے والا، اس کی حمایت کرنے والا۔ تو بن کون کرے اس پیچھے با اوپا مہمہ، تمہارے بغیر کون ہے جو با اوپا کر کے اس کی حمایت کر کے مہمیں کر کے اس کا پیچھا کرے، اس کی حمایت کرے۔ مظلومہ دا ہاتھ نہ پکڑے جے کر عدل شاہانہ، روز اشرد شاہ پوچھے سن کر سن کی بہانہ۔
اگر جو بادشاہ وقت ہیں، عدل کرنے والے ہیں، وہ اگر مظلوموں کو ہاتھ نہیں پکڑیں گے، وہ مظلوموں کو وہ اگر مظلوموں کی داد رسی نہیں کریں گے، روز اشر دے شاہ پوچھے سن کرسن کی بہانہ، پھر روز اشر کے اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ بادشاہ شہنشاہ ان سے پوچھے گا، پھر وہ کیا بہانہ کریں گے؟ کوئی بہانہ ٹرسی نہیں، نہ کوئی گل ہوئے گی، گل اگی دے سنگل بوسن دوزخ چل ہوئے گی۔ کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی بہانہ وہاں نہیں چلے گا، کوئی بہانہ وہاں نہیں چل سکے گا، اور کوئی بات تمہاری نہیں ہو سکی، بس کیا ہوگا؟ گل اگی دے سنگل پوسن دوزخ چل ہوئے گی، وہ تمہارے گلے میں پھر آگ کے سنگل ڈال کے تمہیں دوزخ کی طرف دھکیل دے گا۔ شاہ پالے فرمایا مائے حکم نہ موڑ سکیلا، پارے سخن نہیں دل لگتا جہاں وچ عقل تکیلا۔ شاہ پالا کہتا ہے کہ تو نے جو حکم کیا ہے میں وہ موڑ نہیں سکتا، پارے سخن نہیں دل لگتا جہاں وچ عقل تکیلا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ نہیں آتی، جب میں اپنے عقل سے اس بات کو دیکھتا ہوں، دہراتا ہوں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بے وفا کمینہ بندہ بریا نال خطائیاں، ایڈ کرو اوپر آلہ اس دا صفتاں تے وڈے آئیاں۔ وہ تو بے وفا اور کمینہ بندہ ہے، انسان ہے، وہ خطاؤں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ایڈ کرو اوپر آلہ اس دا صفتاں تے وڈے آئیاں۔ تم کیوں اس کا اتنا اوپر آلہ اور صفتیں اور وڈے آئیاں کر رہی ہو؟ میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے، عقل یہ میرا بات نہیں مانتا ہے۔ ہاشم شاہ ساڈا بھائی باں ہے کول دسندہ، بنے ہائے تے ہمسایا نال میرے نہیں مندہ۔ کہتے ہیں ہاشم شاہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ہے، وہ ہمارا بازو ہے، اس کے ساتھ ہماری سنج کھاتا ہے، وہ ہمسایا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا کروں، اساں دواں وچ جنگ بچاویں، ایک ہی لائق تینوں فرزنداں دا دکھ نہ مٹدا جانے لگدا جینوں۔ اور تم جو ہو ہم دونوں میں جنگ بچانے کی باتیں کر رہی ہو، فساد بچانے کی، لڑائی کرانے کی، یہ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں کہ فرزنداں دا دکھ نہ مٹدا جانے لگدا جس نوں۔ جو ہاشم شاہ کو اپنے بیٹے کا دکھ ہے، اپنے فرزند کا دکھ ہے، وہ نہیں چاہتا۔ یہ وہی جان سکتا ہے جس کو اپنے بیٹے اور فرزند کا دکھ لگا ہو۔ اس آدم نے بیٹا اس دا ہاتھی کٹھا پڑ کے، اے بھی انہاں ہوئے گا کٹھا چم نہ رکھیا کھڑ کے۔ وہ جو آدم ذاتا تھا، وہ سہ ملوک تھا، اس نے اس ہاشم شاہ کا بیٹا پکڑ کے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ اے بھی انہاں ہوئے گا کٹھا چم نہ رکھیا کھڑ کے۔ اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہوگا، اس کو پیار نہیں کیا ہوگا، اس کو چم کے نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بیٹے کا قاتل تھا۔ کانوں ایویں فوج کہاواں ضائع کراں خزانے، بے عقلاں وچ گنیا مائی کرن ملامت دانے۔ میں کس لیے اپنی اتنی فوج کو ضائع کروں، اپنے خزانے ضائع کروں، اور میں بے عقلوں میں شمار ہو جاؤں؟ مائی کرن ملامت دان، دانا لوگ مجھے ملامت کریں گے کہ اس نے کیا بیوقوفی کی ہے کہ انسان کے لیے کہ اپنی فوج اور خزانے ضائع کیے، اس سے جنگ مچائی ہے۔ آدم ذات اکلے پیچھے کل اپنی نو ماراں، اس ڈنگیوں کی حاصل ہوئے وانگ سپاں کل ماراں۔ کہتے ایک آدم ذات اکیلے کے پیچھے میں اپنی نسل کو تباہ کروں، یہ جو دنگا فساد سے مجھے کیا حاصل ہوگا کہ میں سپاہ یہ لے کے اور سما کو مار دوں، ان کو تباہ کر دوں۔ مہر افروز کیا سن بیٹا نہ کر عذر بہانے، ویک مہمہ الگ کرنا نہ ہی کام شہانے۔ مہر افروز سے کہتی ہے میرے بیٹا تم عذر اور بہانے مت کرو، بہانے سے کام نہ لو، ویک مہمہ الگ کریے۔ جب کوئی مہم آ پڑے اور تم سستی دکھاؤ، الگ سستی ہے، مہم آ جائے تم سستی دکھاؤ گے، یہ شان کام، یہ بادشاہی کام نہیں ہے۔ جو تجھ عقل کے آفے سے سچ سبو اے باتاں، پر اس آدم زادے اندر حدوں ود صفاتا۔ جو تم نے باتیں کی ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے، میں جان سمجھتی ہوں، لیکن اس آدم ذاتے میں جو صفتیں ہیں ان کی کوئی حد اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ جس دن دا جگ پیدا ہویا آدم جن اپائے، صورت سیرت ہنر کسے وچ اس جتنے قد پائے۔ جب سے دنیا بنی ہے، جس دن دا جگ پیدا ہو، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، آدم جن ہو پائے، تمام مخلوق پیدا ہوئی ہے، جن اور آدم، صورت سیرت ہنر کسے وچ اس جتنے قد پائے۔ اس میں جو صورت اور سیرت کی جو ہنر ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ جے تو صورت اس دی تک دوں، خوئی علم حلیمی، تا معلوم سانو ہوندی اس دی ذریتی میں۔ اگر تو بھی اس کو صورت دیکھتا اور اس کی خوئی جو ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، ادب اور حلم جو ہے،
تاں معلوم تو سانو، تب تجھے پتہ چلتا اس کی در یتیمی کے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ بے بہا کھرا ہے گور آدمیاں دی کانو، کوشش بہت کرو اس پیچھے ڈرو نہ قوت لانو۔ وہ بے بہا کھرا ہے، وہ اس جیسا کوئی سچا اور کھرا بندہ نہیں ہے۔ وہ آدمیوں کی کان جو ہے جہاں سے آدمی بنتے ہیں اس کان سے ایسا آدمی نہیں ہے، یہ گھور ہے، یہ جو موتی ہے ایسا اس کان پوری میں کوئی موتی نہیں ہے۔ کوشش بہت کرو اس پیچھے ڈرو نہ قوت لانو، بہت کوشش کرو اس کے پیچھے سے واپس کرنے کی اور اپنی طاقت لگانے سے مت ڈرو۔ دوجا برا ہونا ایک کیتا پھڑ کھڑے اگر نالوں، دہشت خوف اتار دے تو نے ایس طرح اقبالوں۔ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ اس کو یہ بات سمجھائے، کہتی ہے انہوں نے یہ بھی بری بات کی ہے۔ دوجا برا ہونا ایک کیتا پھڑ کھڑے اگر نالوں، اس نے دوسری بری بات یہ کی ہے کہ ہمارے گھر سے قریب سے وہ لے کے گئے، دہشت خوف اتار دے تو نے ایس طرح اقبالوں۔ انہوں نے تیرے عزت اقبال اور تیری بادشاہی کا کوئی خوف اور دہشت ان کے دل میں نہیں تھا، انہوں نے اتار دیا ہے۔ توڑے او برا کر آیا آ بڑے اگر تیرے، وس لگ دے کا دینا کوئی چور ہدال لویڑے۔ توڑے او برا کر آیا آ بڑے، اس نے چاہے کوئی برائی کر دی ہے لیکن تمہاری پناہ میں آ گیا ہے، تمہارے گھر آ گیا ہے، وس لگدا کا دینا کوئی چور ہدال لٹیرے۔ اور جب کوئی آ جائے تو وہ اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آ جائے ہمارے گھر میں ہماری پناہ میں، کوئی نہیں دیتا، چاہے کوئی چور ہو، کوئی نقصانی ہو، کوئی لٹیرے ہوں۔ گھر آیا ماں جایا جان لاج ونت وڈیرے، باں پیچھے سر دین بہادر لڑکے مرن انگیرے۔ گھر آیا ماں جایا جانن لاج ونت وڈیرے، جو نسلی انسان ہے، جو بڑے لوگ ہیں، لاج ونت وڈیرے، گھر آئے، اس کے گھر جو آ جائے اس کو ماں جایا سمجھتے ہیں، اس کو اپنی ماں کا بیٹا سمجھتے ہیں، اس کو سگا بھائی سمجھتے ہیں۔ باں پیچھے سر دین بہادر لڑکے مرن گیرے، اس کی بازو نہیں دیتے اس کے دشمن کو، اور اس سے پہلے اپنا سر دیتے ہیں بجائے اس کا ہاتھ دینے کے۔ لڑکے مرن، پہلے لڑکے خود مرتے ہیں پھر اس تک دشمن کو پہنچنے دیتے ہیں۔ اسمند باش قلعے وچ اس نے دیو کٹا سی ظاہر، اتھے کسے نہیں ہتھ پایا، نکل پڑے وچ باہر۔ اس نے کچھ چھپ چھپا کے نہیں مارا تھا، اس نے ظاہر ہو کے اس کو مارا تھا، اس کے گھر جا کے اس کو مارا تھا، اتھے کسے نہیں ہتھ پایا، نکل پڑے وچ باہر۔ وہاں کوئی نہیں آیا اس کو مارنے کے لیے، میدان میں نہیں آیا کوئی اس کے خلاف۔ یہ کیا وجہ تھی؟ مار دے وینو ملکہ آندہ، کر آیا تد بدیاں، ایک کلا وچ اجاڑاں پھر ریا وچ ندیاں۔ وہ جب اس کو دیو کو مار کے ملکہ کو وہاں سے لے کے آیا تھا تو وہ اکیلا پھرتا رہا اجاڑوں میں، ندیوں میں، دریاؤں میں۔ اس وقت کیوں نہیں آیا کچھ سے مارنے؟ کیتی اپنی داد تد اس نو فکرا ہر ویلے، بن ہتھیار زوراور بہندا کر کے آر سویلے۔ اسے پتہ تھا کہ اب اس نے دشمنی لے لی ہے، ہر وقت وہ دشمن سے محتاط رہتا تھا اور اپنے ہتھیار اس کے پاس تھے، اور تگڑا ہو کے ہر وقت وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اس ویلے گل پیا نہ کوئی تیغ اس تیر دین ڈر کے، سر اندیب ریا کوئی مدت خون انہاں دا کر کے۔ پھر وہ اس وقت کیوں نہیں اس کو کسی نے مارا؟ اس کی تلوار سے وہ ڈر گئے، اس کے سامنے کوئی نہیں آیا، وہ سر اندیب میں بھی رہا، کوئی مدت رہا، ان کا خون کر کے وہ وہاں بھی رہا، وہ ادھر کیوں نہیں اس کو آ کے کسی نے مارا؟ سہ ملوک ستاسی تھے ہو اساں تے گیرا، نال دگے دے پھڑیا انہاں لے گئے بن اسیرا۔ وہ سہ ملوک ہماری آس پہ، ہماری وجہ سے آ کے وہ سو گیا تھا۔ سہ ملوک ستاسی تھے ہو اساں تے گیرا، وہ ہماری حمایت میں ہماری وجہ سے دلیر ہو کے سو گیا تھا۔ نال دگے دے پھڑیا انہاں لے گئے بن اسیرا، انہوں نے اس کو دگے کے ساتھ پکڑا ہے، جو پکڑ کے لے گئے۔ دتا ہوگ وسا انہوں نے لے کے نام تو ساڈا، وہی بات وہ کہہ رہی ہے، ان کی کیا سنا رہی ہے؟ دتا ہوگ وسا انہوں نے لے کے نام تو ساڈا، نام تیرے پر مارنو ہو سی مفت غلام تو ساڈا۔ وہ اس کو سمجھا رہی ہے وہی بات کہ انہوں نے تمہارا ہی نام لے کے وہاں سے لے کے گئے ہوں گے، اور تمہارے غلام کو اپنے دغے اور فریب سے لے کے تمہارے نام پہ مار گئے ہیں۔ اے نہ مردی تیری تک کہ کون کہے گا چنگا، دشمن دے دل وہ نہ رہسی ہر کوئی جاسی ڈنگا۔ یہ تیری نہ مردی ابھی دیکھیں گے کہ تمہارے گھر سے اٹھا کے لے گئے، تنو اچھا
کون کہے گا دشمن دے دل بھو نہ رہسی، ہر کوئی جاسی ننگا۔ اور جو دشمن ہے اس کے دل میں تمہارا ڈر نہیں رہے گا، ہر کوئی چاہے گا تمہارے سے لڑنے کے لیے، وہ تمہارا یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، یہ تیرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا قصہ ہے، کل انشاءاللہ بشرط زندگی دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔